ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے فتوے پر بہت تنقید کی جا رہی ہے، آخر اس کی روح کیا ہے؟ ناظرین کو آگاہی دے سکتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب آپ نے اس مسئلے کے اوپر میری رائے کو بھی موقع سمجھا. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پورے کے پورے پریس ریلیز کو میرا نہیں خیال کہ کسی نے سمجھا یا پڑھا. صرف ایک جملے کے اوپر پوری کی پوری یہ کہانی یا یہ ہوا یا اس وقت رائی کا پہاڑ بنا ہوا ہے، یہ ایک جملے کی بنیاد کے اوپر بنا ہوا ہے. اس جملے کے پیچھے پوری کی پوری ایک ہسٹری ہے جو کچھ نہ کچھ اس پریس ریلیز کے اندر بھی بیان کی گئی ہے، جسے میں آپ کے سامنے بھی آشکارا کیے دیتا ہوں. ہمیں نے تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا. یہ بات ہے 28 مارچ 2023 کی. لاہور ہائی کورٹ نے ایک مقدمے میں اس بات کی ہدایت کی کہ وزارت مذہبی امور، وزارت انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی اور دیگر ادارے جس میں اسلامی ذاتی کونسل بھی شامل تھی، مل کر نیٹ پر موجود گستاخانہ مواد کو ختم کرنے کے لیے سفارشات مرتب کریں. اس ضمن میں پہلا اجلاس وزارت مذہبی امور میں انعقاد پذیر ہوا. دوسرا اجلاس اسلامی ذاتی کونسل میں سابق چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کی چیئرمین شپ میں 30 مئی 2023 کو انعقاد پذیر ہوا، جس میں نہ صرف ان وزارتوں کے سینئر افسران نے شرکت کی بلکہ اسلام آباد اور پنجی کے موقر علماء اور مختلف یونیورسٹیوں کے اسکالرس نے بھی شرکت کی، جس میں کچھ سفارشات مرتب کی گئی. اور یہی سفارشات بعد ازاں 6 اور 7 جون 2023 کو کونسل کے ہونے والے اجلاس میں مینوان یا یوں کہہ لیجیے کہ کچھ ترامیم کے ساتھ انہیں اڈاپٹ کر لیا گیا، فیصلہ ہو گیا اور وہ باقاعدہ کونسل کی کارروائی کا حصہ بن گئی. ان سفارشات میں سے ایک سفارش جو کہ اس وقت کی چیئرمین صاحب کی ریکمنڈیشن اور ان کے پوری کی پوری ٹیم کی ریکمنڈیشن کی صورت میں جو سامنے آئی تھی، وہ یہ تھی کہ حکومت اس طرح کی ویب سائٹ کو روکنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو رجسٹر کرے اور تمام وی پی اینز کو ختم کرنے کے لیے بلا تاخیر اقدامات کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اس وقت کا فیصلہ ہے 2023 میں؟ یہ 2023 کا بین کرنے کا فیصلہ ہے وی پی اینز کو، جو کہ اس وقت بھی رپورٹ ہوا. میں نے جو بات کی ہے وہ تو بات یہ کی ہے کہ سوشل میڈیا میں وی پی این کے ذریعے جو 4 بنیادی چیزیں کی جا رہی ہیں، یہ ان کا استعمال غیر شرعی ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک وہی توہین مذہب کے معاملات، جس میں توہین مذہب کرنے والا اپنی شناخت کو چھپاتا ہے، اپنی لوکیشن کو چھپاتا ہے، آئی پی ایڈریس کو چھپاتا ہے، اور وی پی این یہ سارا کا سارا کیموفلاج اسے فراہم کرتا ہے. نمبر 2، یہ تو دونوں صورتوں میں ہی دیکھیں جی، کوئی بھی اس کو نہ اس کی حمایت کر سکتا ہے کہ یہ غلط آپ نے کہا، اور یہ وی پی این کے بغیر بھی ہوتا ہے تو پھر بھی اس کو کوئی نہیں افورڈ. پھر بھی غلط ہے. ہمارا تو کہنا یہی ہے. وہ اصل میں سوال پوچھا گیا نا میرے سے، جمعے کا خطبہ تھا، وہاں پہ سوال پوچھا گیا کہ وی پی این کے بارے میں ان صورتحال میں آپ کیا کہتے ہیں، تو میں نے پھر اس کا جواب دیا جو بعد میں پریس ریلیز کی صورت میں ہم نے جاری کیا. کونسل تو 2023 میں ہی ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب جو کہ پچھلے دور حکومت میں پی ٹی آئی کے نامزد کردہ چیئرمین تھے، ان کی سربراہی میں ہوتے ہوئے یہ فیصلے ہوئے ہیں. میں نے تو ان فیصلوں کے حوالے سے ابھی بات ہی نہیں کی. میں نے تو صرف اتنی بات کی کہ یہ جو کچھ وی پی این کے ذریعے کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، انتشار پھیل رہا ہے، دہشت گردی کے اندر وی پی این کے ذریعے چیزوں کو لیا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھ لیجیے جو ابھی ہونے والے ٹیررسٹ اٹیک ہے، ان میں کہ کہیں نہ کہیں پہ وی پی این کو بھی استعمال کیا گیا. تو یہ ان کا استعمال غیر شرعی ہے. اگر یہ استعمال غیر شرعی نہیں ہے تو پھر جو مرضی کر لیجئے، جو مرضی فتویٰ دے لیجئے، جو مرضی تنقید کر لیجئے، میں اس تنقید کے لیے حاضر ہوں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے اگر میں وی پی این کو غیر شرعی کہہ رہا ہوں اس کے استعمال کو، تو میں اس کے اوپر قائم ہوں. میں اس کو کہتا رہوں گا بھلے سے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے. ٹھیک ہے. اچھا اب راغب صاحب دیکھیں، ہمیں تو ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب بھی یاد آتے ہیں. آپ سے بات کرتے ہیں تو میں تو ناسٹیلجک ہو جاتا ہوں، چونکہ قریبی تھے اور وہاں ملتے ملاتے بھی رہتے تھے روزانہ. اچھا اب یہ اس چیز کو کوئی تھوڑا دیکھیں، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کے نقصان کی صورت میں بھی ایک چیز دیکھی ہے
आप अगर समझ रहे हो बात को। मैं समझ रहा हूँ, मैं जी। समझ रहा हूँ। और वो मतलब मैं तो उनके जनाजे में भी शरीक हुआ था, मुझे तो जी। उनसे पहले भी जितनी याद अल्लाह थी उनके साथ आपसे भी मुलाकात होती थी, जामिया नईमिया जी में जी भी। तो मैं जी अब जी थोड़ी सी इससे आगे बात लेके जाना चाह रहा हूँ जी, कि प्लीज अब देखें, प्लीज। आपने दहशतगर्दी की भी बात की, हवाला की दिया, और मुझे ज़रा एक तो देखें जी, ये सीधी सी बात है, इस हवाले से हमें कोई भी खदशा अगर है तो हमें उसका कोई ना कोई उसके जो मैयर्स हैं वो लेने चाहिए। तो लेने चाहिए, बिल्कुल एक ठीक एक है। बात है सीधी सी, आप हमारे लिए असासा हैं, और दूसरा इसमें इसको पोलिटिसाइज भी किया जा रहा है इस सारे इशू को। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं ये देख रहा हूँ। अच्छा, मेरी प्रेस रिलीज में कहीं पर भी इशारतन भी जिक्र नहीं है कि ये इसके पीछे कोई सियासी मोटिव है या हाँ किसी जी। खास एंगल को सामने रख के। ये तो एक जर्नल डिस्कशन है जुमे के दिन की, उस डिस्कशन को बयान किया गया। अब उसके ऊपर जो एक हवा खड़ा कर दिया गया, मैं तो खुद परेशान और हैरान हूँ कि ये क्या मामला और माजरा है। और देखिए, हाँ जी। यहाँ पर हम तो ये भी कहते हैं कि इस्तिस्नाई सूरत हाल भी मौजूद हैं, खास तौर पे एजुकेशन के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जी। और अमूमी राब्ताकारी के लिए। अगर आप एक रजिस्टर्ड वीपीएन के जरिए से तमाम एक्टिविटीज करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं, और वो पीटीआई ने शुरू भी कर दिया है उसको रजिस्टर शुरू भी कर करना। दी है। और आई थिंक मैंने आज सुना है कि वो 30 नवंबर लास्ट डेट है अपने अपने वीपीएन को रजिस्टर करवाने के लिए। जी। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब ये बात ऐसी पीटीए की तरफ से हो रही है, तो जितने भी हुकूमती ओहदेदार हैं और जो जिम्मेदारान हैं, चाहे वो अपोजिशन के हैं चाहे वो हुकूमती पार्टी के, तमाम को अपने आगे समाजी राब्तों की राब्ताकारी में जब भी उन्हें अगर वीपीएन की जरूरत पड़ती है तो वो रजिस्टर वीपीएन के जरिए करें। वो रजिस्टर यूज करें, और इसमें कोई मसला भी नहीं है, और ना कोई ये कोई मसला नहीं ऐसा है। पहाड़ बना बैन दिया की तो गया। किसी ने बात ही नहीं करी है, बैन की तो किसी ने बात नहीं करी है। जी नहीं की है, बिल्कुल। अच्छा, अब कोई आप समझते हैं इसके बाद ये जो सारी बात है, ये नजरियाती कौंसिल के प्लेटफार्म पे और उसके लेटर हेड पे इस चीज को जरा मजीद तफसील से और इसकी जुजियात पे कोई प्रेस रिलीज हो जाए कोई, ताकि ये जितना भी इस वक्त तूफान है खड़ा हुआ, तो उसको आप उसमें जस्टिफाई करें चीजों को। मैं अर्ज करता हूँ। हमने ना कौंसिल का किसी के ऊपर जराए अबलाग आमा के जो मैटर्स हैं, पहले भी हमने बहुत काम किया हुआ है इसके ऊपर। और जो पिछला फैसला कौंसिल का था जिसमें वीपीएन को बैन करने के बारे में किबला याद साहब की सरबराही में बात हुई है, हम उस फैसले के हवाले से एक मुशावरती इजलास कर रहे हैं अनकरीब, और उस मुशावरती इजलास के नतीजे में जो चीज भी सामने आएगी वो हम इंशाल्लाह ले आएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया आपका रागिब साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया।